الرحیم۔ سلام ان پر جنہوں نے غنچۂ اسلام کی خون سے حفاظت کی، سلام ان پر جنہوں نے غنچۂ اسلام کی خون سے حفاظت کی، سلام ان پر محمد کی نبوت پہ جنہوں نے جان تک دے دی، سلام ان پر کہ جو کچھ اس طرح جھوٹوں سے ٹکرائے کہ جیسے شیر جنگل میں کسی کی ڈر رائے۔ میرے انتہائی واجب الکرام حضرات، اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی اور گلشن اسلامی کے مہکتے ہوئے پھولوں، جب سورج کی کرنوں نے پہلی مرتبہ زمین کو سلامی دی، جب باد نسیم نے پہلی مرتبہ طلوع سحر کے وقت اپنے فن کا مظاہرہ کیا، جب شبنم نے پہلی مرتبہ پھولوں کو وضو کرایا، اس وقت سے لے کر آج تک زمانہ رنگ بدلتا بدلتا رہا، بادل گرجتے برستے رہے، شعلے بھڑکتے لپکتے رہے، طوفان اٹھتے چھٹتے رہے، آندیاں آتی جاتی رہی اور تاریخ بنتی بگڑتی رہی، اور جب بھی کسی قوم میں شیطان لعین کے جراثیم خبیثہ زور پکڑنے لگے تو رب رحیم نے اپنے رسولوں کو مبعوث کر کے ان جراثیم کا ازالہ کر دیا، اور سب سے آخر میں رب کائنات نے عرب کے بیاب و بیا کالے صحرا میں فاران کی چوٹیوں سے نبوت کا آخری سورج طلوع کر کے ضیاباد شہر کا ساتھ دے کر بھیجا کہ جس نے روشنی سے محروم دنیا کو جگمگا ڈالا، کہ جس کی وجہ سے گلستان مہکنے لگے، غنچے چھٹکنے لگے، پھول کھلنے لگے، اور خالق نے اپنی محبت و اطاعت کو اسی ذات اقدس سے وابستہ کر دیا۔ یہی باعث ہے اس عمر کا کہ مالک دو جہان اس کی شان میں ہلکی سی چوکی اور اپنا کی گستاخی بھی برداشت نہیں کرتا، نہ کسی کے ماتھے کی کوئی سلوٹ، نہ نگاہوں کا کوئی زاویہ، نہ ہونٹوں کا کوئی انداز، نہ قلم کی کوئی جنبش، نہ ہاتھ کی کوئی حرکت، نہ پاؤں کا کوئی قدم، اور تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی کوئی غیرت مند سر سے کفن باندھ کے کشتیاں چلا ڈالتا ہے، سمندر میں گھوڑے دوڑا دیتا ہے، اور خشبو رب الکعبہ کا نعرہ لگا کر نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی زبان گدی سے کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے تو عرش مسکرا اٹھتا ہے، جس کے لیے جنت کے سبھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، زمین تا آسمان فضا اس کے لہو کی خوشبو سے معطر ہو جاتی ہے۔ بقول شاعر تو خوشبو کی طرح مہکا تھا، تو سولی پہ جب لٹکا تھا، تم پھول کو جتنا مسلو گے وہ اور مہکتا جائے گا۔ سامعین محترم، شہیدان عشق و وفا اپنے ہاتھوں میں حق و صداقت کی مشعلیں اٹھائے، سینے میں عشق مصطفیٰ کی شمعیں جلائے، دماغوں میں آرزو شہادت سمائے، نظروں میں تصور مدینہ جگائے، موت کا انتخاب خود کرتے ہیں، اسی لیے تو موت ان سے دہشت زدہ رہتی ہے، ان کی روحیں دار و رسن کی طالب ہوتی تھی۔ چنانچہ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دربار محمد کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو خالد ابن ولید مسلمانوں کے لشکر کو لے کر مسیلمہ سے ٹکرا گئے۔ 40,000 کا مقابلہ 13,000 سے ہوا اور محمد کے 1200 جانبداروں نے اپنی جانوں کے ٹکڑے کروا کر مسیلمہ کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اسود عنسی نے توہین رسالت کی تو فیروز بیرمی اس پہ لگا اور اسے چیز پھاڑ کے رکھ دیا۔ مغیرہ بن سعید حرمت رسول پہ حملہ آور ہوا تو خالد بن عبداللہ قطری نے اسے جہنم کی اتھا گہرائیوں میں جھونک دیا۔ اسحاق اکرم سے زہر ابلا تو خلیفہ جعفر منصور کے لشکر نے اس کی زبان مروڑ دی۔ مختار بن ابو عبیدہ ثقفی نے اپنے غلیظ منہ سے غلاظت اگلی تو مصعب بن زبیر نے اس کے وجود کو ادھیڑ دیا۔ رام گوپال نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو غازی منیر حسین اس پہ لپکا اور اسے راہی ملک کنار کیا۔ نیتو رام نے طریقہ دہنی کی تو غازی عبد القیوم نے اسے ابو جہل اور ابو لہب کے پاس پہنچا دیا۔ کیم چند گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے بھونکا تو غازی منظور حسین نے اس جہنمی کتے کو اس کے دیش پہنچا دیا۔ ملعون بھیجو نے حرزہ کرائی کی تو غازی عبد المنان نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چرنداز نے زہر میں بجھی ہوئی زبان کھولی تو غازی میاں محمد نے اس کے وجود کو ادھیڑ دیا۔ ہر دیار سے قصر نبوت کی طرف منہ کر کے پھنکارا تو غازی معراج حسین نے اس کی زبان موڑ دی۔ ارے راجپال توہین رسالت کا مرتکب ہوا تو ملت اسلامیہ کا شیر غازی المدین اس سے جھٹکا اور زمین کو اس کے نفاق وجود سے پاک کرتے ہوئے خودکار پہ لٹک گیا اور شہادت کا اعلیٰ رتبہ پا گیا۔ شاعر جب اس کی شہادت کو دیکھتا ہے تڑپ اٹھتا ہے اور یوں گویا ہوتا ہے تیرے خون کا قطرہ گر نہ سکا، تو مولا کا مہمان بنا، تیرے خون کی خوشبو پھیلے گی پھر سارا عالم مہکے گا۔
پرفتن دور تھا، ہر طرف کفر و الحاد کے طوفانوں کا دور تھا، مسلمانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کا نور نکالا جا رہا تھا کہ ان جان اصل حالات میں فرنگی نے مسلمانوں کے جسم سے روح اسلام کو نکالنے کے لیے جھوٹی نبوت کا خنجر گھونپ دیا اور جعلی نبوت کا کاروبار ننگے دین اور ننگے ملت مرزا قادیانی جہنم مکانی کو سونپ دیا۔ چنانچہ تاج و تخت ختم نبوت پہ ڈاکہ دھری ہوتے دیکھ کر غیرت ایمانی سے مسلمانوں کے دل دھڑک اٹھے اور حرارت عشق رسول سے جذبات شوق بھڑک اٹھے۔ وہ کفن بدوش ہو کے نکلے اور تاج تخت ختم نبوت کے پاسبان بن گئے، ناموس رسالت کے نگہبان بن گئے، جھوٹی نبوت کے لیے تباہی کا سامان بن گئے، نبی کے پروانے خون میں نہلا گئے اور حیات جاودانی پا گئے۔ 53 کی تحریک میں محمد کے جانثاروں پر ہر سمت سے سرسر کے مرغودوں میں اٹھ کر جھلسا دینے والی روح کراٹ ہوا، بجلیاں کودتی رہی، بم برستے رہے، زمین تڑپتی رہی، فضا گرجتی رہی اور محض تماشا لبیبان کھڑی عقل و دانش نہ جانے کیا کیا کہتی رہی، مگر یہ حصہ جو بے خطرہ آتش نمرود پہ کودتا چلا گیا اور صدق و وفا اور جرأت و عظمت کے ان کرداروں نے لڑکپن لٹایا، جوانی لٹائی، بڑھاپا لٹایا، ادھیڑ مردی، بیویوں کے سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ماؤں کے چاند تارے خون میں نہلا گئے، باپ کی آنکھوں کے سامنے بچے ذبح ہوتے رہے، 10,000 کٹ گئے مگر ختم نبوت پہ آنچ نہ آنے دی، خون کی رگیاں بہا گئے مگر دامن مصطفیٰ تھامے رکھا، جیسے کیمیوں کو چل گئے مگر محمد کا نام لیتے رہے اور جھوٹی نبوت کو غبار معصیت بنا کر اڑاتے ہوئے، جعلی نبوت کے پرخچے اڑاتے ہوئے یہ اعلان کر گئے، نہ چھوڑی اہل جفا نے کوئی طرز ستم مگر نہ اہل جلوس وفا کی ریت گئی، رقم ہے خون شہیدوں سے لوح ہستی پر، شکست موت نے کھائی، حیات جیت گئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔